اعوذ باللہ السمیع العلیم من همزات الشیاطین ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء العلیم الذی لا ينسى من ذکرہ ولا ينقص من شکرہ ولا يخیب من دعاہ ولا يقطع رجاء من رجا ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء سلام على آل ياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمة یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاة وایتاء الزکاة وکانوا لنا عابدین بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین عذاب، امام حسین علیہ السلام اور عقیدہ مہدویت کے عنوان سے جو گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس کی مقدماتی گفتگو میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس لیے کہ عقیدہ مہدویت کو ثابت کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم امامت کو ثابت کریں اور امامت کی صفات کو بیان کریں، اس لیے کہ عقیدہ مہدویت جو ہے وہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے کہ جس کی ابتدا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوئی. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، آئیے دیکھیے کہ یہ امامت جو ہے اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کی خاص صفات کیا ہیں. چونکہ ہم ہر چیز کو اس کی صفت سے پہچانتے ہیں، ہر شخص اپنی صفت کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. کوئی طبیب ہونے کی صفت سے پہچانا جاتا ہے، کوئی انجینئر ہونے کی صفت سے پہچانا جاتا ہے، کوئی درزی ہونے کی صفت سے پہچانا جاتا ہے. اشیاء میں بھی اسی طریقے سے ہیں. اشیاء کوئی نرم ہے، کوئی گرم ہے، کوئی ٹھنڈی ہے، کوئی کڑوی ہے، کوئی میٹھی. ہر شے، ہر چیز کائنات کے اندر کوئی نہ کوئی اپنے وجود میں کوئی نہ کوئی صفت رکھتی ہے اور اس صفت کے ذریعے سے اس کی پہچان ہوا کرتی ہے. عزیزان گرامی، امامت کی کیا صفت ہے؟ امامت کی کیا صفات ہیں؟ امامت کی سب سے مہم صفت ان کا معصوم ہونا ہے. عزیزان گرامی، آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں امامت کا تذکرہ کہاں سے شروع ہوا. ہم
جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے برگردانی کرتے ہیں، تو ہمیں امامت کا سلسلہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو اس سے پہلے کہ امام بنائے، پروردگار عالم نے ان کو خلیل بنایا، اور اس سے پہلے کہ حضرت آدم کو خلیل بنائے، رسول بنائے، پروردگار عالم نے ان کو اپنا نبی بنایا۔ حضرت ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ جو پروردگار عالم نے مختلف عہدے دیے، اور وہ سارے عہدے جو اب تک ما سبق انبیاء کو دیتا ہوا آیا تھا، کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو نبی بنایا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کسی نبی کو رسول بنایا، کسی نبی کو اپنا قریبی خلیل بنایا، اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو حضرت ابراہیم اس منصب پہ فائز ہوئے کہ آپ نے نبوت کے بعد مسلسل امتحان دیتے چلے گئے، اور پروردگار عالم ان کے عہدے کو بڑھاتا چلا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے کچھ کلمات کا ابراہیم سے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور امتحان میں بہترین نمبر کے ساتھ، بہترین پوزیشن میں حضرت خدا کے نزدیک جو مقام ہے امتحان کا، حضرت ابراہیم بہترین کامیابی حاصل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور جب وہ سارے امتحان دے دیے، وہ امتحان بھی دیا کہ جب پروردگار عالم کا حکم آیا کہ اے ابراہیم، مکہ کی سرزمین میں اپنی زوجہ ہاجرہ اور اپنے نومولود بچے کو، حضرت اسماعیل کو لے کے جاؤ، اور وہیں اسی سرزمین پر ان کو چھوڑ کر کے واپس فلسطین کی سرزمین پہ آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عظیم امتحان بھی دیا کہ مکہ کی سرزمین پہ آئے جناب ہاجرہ کو لے کر کے، وہ نومولود بچہ ساتھ ہے۔ جب یہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی پانی کا اہتمام ہے، بس وہیں پر جناب ہاجرہ کو چھوڑا، بیٹے کو چھوڑا، اور ان کو چھوڑ کر کے امر پروردگار عالم سے واپس آ گیا۔ عزیزان گرامی، یہ کسی کے دل میں یہ حضرت ابراہیم جیسے نبی کا جگر تھا کہ وہ اپنی زوجہ کو، اپنے بچوں کو ایسے حال میں چھوڑ کے آ گئے کہ نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پانی پینے کا اہتمام ہے۔ یہ عظیم امتحان بھی دیا حضرت ابراہیم نے، اور وہ عظیم امتحان بھی دیا کہ جب پروردگار عالم نے خواب کی حالت میں پروردگار عالم نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو، کیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، قربان کر دو اللہ کی راہ میں۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم مسلسل خواب دیکھ رہے ہیں، اور جب خواب دیکھ کے یقین کی منزل پہ پہنچ گئے تو اس کے بعد اپنے بیٹے سے تذکرہ کیا کہ اے میرے بیٹے، اے اسماعیل، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہ دونوں کے امتحان ہیں، حضرت ابراہیم بھی امتحان دے رہے ہیں اور حضرت اسماعیل بھی امتحان دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم باپ بن کر کے امتحان دے رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل بیٹا بن کر کے امتحان دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یا اے میرے والد گرامی، افعل ما، اس کو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو آپ انجام دے دیں۔ ستجد من الشاکرین، کہ آپ انشاءاللہ مجھے کس میں سے پائیں گے؟ شاکر، شکر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم نے وہ عظیم امتحان بھی دے دیا کہ جب تمام تر کوششوں کے باوجود شیطان روکتا رہا، یہاں تک کہ جب شیطان ناکام ہو گیا تو اس نے جناب ہاجرہ کے پاس گیا اور جناب ہاجرہ سے جا کے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ابراہیم اسماعیل کو لے کر کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ جا کر کے خنجر چلائیں گے گلے پر، روک لو ان کو۔
تو ایسی صورت میں جناب حاجرہ بھی اس معرفت کی اس منزل پر تھی، کہتے ہیں کہ وہ نبی خدا ہیں. شیطان یہاں پہ مایوس ہو کے حضرت ابراہیم آئے اور کند خنجر جو ہے خنجر کو چلانا شروع کیا. عزیزان گرامی، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے حضرت اسماعیل کی جگہ پر دمبے کو بھیج دیا. حضرت ابراہیم اپنی سوچ اور اپنی فکر کے مطابق ذبح کر چکے تھے، لیکن جب پٹی کھول کے دیکھا، آنکھ کھول کر کے دیکھا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل نہیں ہے، اسماعیل کی جگہ جو ہے ایک دمبے کو انہوں نے ذبح کیا ہے. عزیزان گرامی، وفدیناہم، کہ اے ابراہیم ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. عزیزان گرامی، امتحان میں کامیاب ہو گئے. جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پروردگار عالم کی آواز آئی، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنایا. عزیزان گرامی، یہ وہ منزلت ہے امام کی، یہ مقام و مرتبہ ہے امامت کا کہ ابراہیم مسلسل امتحان دے کر کے آ گئے، اور آخری منزل جو ہے جو امامت کی ہے وہ بھی پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو دے دی. ابراہیم وہ تمام امتحانات دے چکے، اپنی قربانی دی نار نمرود میں جا کر، اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنے اہل و عیال کی قربانی دی مکے کے سرزمین میں چھوڑ کر، اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا. یہ سارے امتحان دے دیے حضرت ابراہیم نے. اس لیے رب تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے انہیں عظیم امتحان کے باوجود ان کو جو عظیم تحفہ دیا وہ امامت کا تحفہ دیا. انی جاعلک للناس اماما. عزیزان گرامی، اتنا عظیم مرتبہ تھا یہ امامت کا، اتنا عظیم مرتبہ تھا کہ فوراً دل میں خواہش تمنا پیدا ہوئی. کیا؟ کہ کاش یہ امامت کا سلسلہ میری نسل میں بھی واقع رہے. فوراً کہتے ہیں پروردگار عالم سے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، خدایا کیا یہ امامت کا سلسلہ جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، کیا یہ میری ذریت میں بھی قائم ہوگا؟ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو جو جواب دیا ہے وہ ایسا جواب ہے کہ تا قیامت تک امامت کی صفت کو بیان کر دیا کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے. کوئی خیال نہ کرے کہ امام فقط کسی عہدے کا نام ہے، نہیں. پروردگار عالم نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم کے دل میں تمنا پیدا ہوئی وَمِن ذُرِّيَّتِي، آیا پروردگار یہ میری نسل میں بھی قائم رکھے گا، تو اس وقت پروردگار عالم کی جانب سے آواز آئی کہ لا ینال عہد الظالمین. اے ابراہیم یاد رکھو کہ یہ میرا عہدہ امامت جو ہے کسی ظالم انسان کے پاس نہیں پہنچے گا. عزیزان گرامی، رب نے فیصلہ کر دیا کہ امامت کے لیے عصمت شرط ہے، معصوم ہونا شرط ہے. اگر کسی کے پاس یہ عصمت آ جاتی ہے تو وہ یہ عہدہ حاصل کر سکتا ہے، عظیم مقام پہ پہنچے. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ معصوم ہونا ضروری ہے امام کا. کوئی ظالم شخص جو ہے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی امتحانات دیے، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا. جناب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا چکے، اور کشتی بنانے کے بعد جناب حضرت نوح کو دیکھیے 950 سال جو ہے وہ تبلیغ کی ہے. 950 سال مسلسل، 2500 سال آپ کی زندگی ہے، اس میں سے 950 سال جو ہے آپ نے فقط تبلیغ کی. اور تبلیغ کے بعد کہتے ہیں 70 یا اس کے نزدیک افراد فقط مسلمان ہوئے. سب سے کشتی بنانے کے بعد جو ہے وہ امر پروردگار ہوا، ان سے کہہ دو کہ جو بھی کشتی میں سوار ہو جائے گا آج وہ نجات پا جائے گا. عزیزان گرامی، حضرت نوح نے اعلان کر دیا کہ جو بھی چاہتا ہے نجات حاصل کر وہ کشتی میں سوار ہو جائے. عزیزان گرامی، سب لوگ
اکثر لوگ جو ہے وہ منکر ہو گئے، کہنے لگے، ہنسنے لگے کہ یہاں پہ سرزمین پہ جہاں پہ خشکی ہے، یہاں پہ دیکھیں حضرت نوح کی عقل کو دیکھیں کیا ہو گیا انہیں، ہنسنے لگے۔ لیکن جو چند افراد با ایمان تھے انہوں نے کشتی میں سوار ہو گئے۔ عزیزان گرامی، جب خدا کا حکم آیا اور تنور سے اور مختلف جگہوں سے آسمان بھی برسنا شروع ہو گیا، زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو اب وہ وقت بھی آیا کہ دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت نوح کی نظر اپنے بیٹے پہ پڑی، کہنے لگے کہ اے بیٹا تم کشتی میں آ جاؤ، نجات پا جاؤ گے۔ کہنے لگا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم نے کہا کہ آج کوئی پہاڑ بھی تمہیں نجات نہیں دے سکتا۔ عزیزان گرامی، لیکن باپ تھے نا، جب بیٹے کو دیکھا کہ وہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے اور پہاڑ سے بھی اوپر چلا گیا، تو اس وقت تمنا پیدا ہوئی، ایک دل میں خواہش پیدا ہوئی، سوال کیا، پروردگارا تو نے کہا تھا کہ میں تیرے اہل کو نجات دے دوں گا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ پروردگار عالم کی طرف سے حکم آیا، اے نوح ذرا سوچ کر کے گفتگو کرو، ذرا سوچ کر کے گفتگو کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ الفاظ ہمارے ہیں، میرے الفاظ ہیں۔ پروردگار عالم نے اس انداز میں بیان کیا کہ حضرت نوح پریشان ہو گئے۔ کہا، پروردگار عالم نے فرمایا، انہو لیس من اہلک، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے پیغمبر، یہ تمہارے اصلاً اہل میں سے نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ان کے نسبی اعتبار سے ان کے فرزند ہیں، لیکن پروردگار عالم نے اہل ہونے کے لیے ایک معیار قرار دیا۔ اب وہ کیا معیار ہے؟ کہا، انہو لیس من اہلک، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل ہی صالح نہیں ہے، اس کا عمل ہی پاک نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے تا قیام قیامت اہل کے لیے معیار معین کر دیا کہ اہل وہ ہوتے ہیں کہ جو صالح عمل انجام دیتے ہوں، جو گناہ نہ کرتے ہوں۔ عزیزان گرامی، اب پتہ چلا کہ امام وہ ہوتا ہے عزیزان گرامی کہ جس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کی جانب سے جو سلسلہ امامت پیغمبر اسلام کے بعد شروع ہوتا ہے، اس کے لیے بھی پروردگار عالم نے عظیم اہتمام کیا کہ پنجتن پاک جب ایک چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو پروردگار عالم نے ان پنجتن کے لیے اور چہاردہ معصومین چاردہ معصومین بھی اس چادر کسا کے اندر شامل ہوتے ہیں، تو ان کی طہارت کے لیے، ان کی پاکیزگی کے لیے اعلان کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بھیجی محمد و آل محمد کی ذات پر، نا صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور یہ آیت تطہیر جو ہے سب سے بڑی دلیل ہے کس چیز کے اوپر؟ ائمہ اطہار کی عصمت پر۔ انما یرید اللہ، یہاں پہ ارادہ تکوینی ہے نہ کہ تشریعی۔ تو ارادے ہوتے ہیں عزیزان گرامی، ایک ارادہ تشریعی ہوتا ہے خدا کا اور ایک ارادہ تکوینی ہوتا ہے۔ یہاں وضاحت کا وقت نہیں ہے، بس یہ سمجھیے کہ جو شریعت ہمارے لیے پروردگار عالم نے قرار دی کہ یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، اس سے رک جانا ہے، اس کو انجام دینا ہے، یہ ارادہ تشریعی کہلاتا ہے۔ یہ سب کے لیے ہے، اس میں سب شریک ہیں، لیکن ارادہ تکوینی خاص ارادہ ہے پروردگار عالم کا، خاص تحفہ ہے، خاص انعام ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے عزیزان گرامی۔ لیکن یہاں پر کوئی یہ خیال نہ کرے کہ پروردگار عالم نے ان کو پاک بنا دیا تھا، ان کو معصوم بنا دیا تھا تو یہ معصوم بن گئے، ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ نہیں، ان کا کردار اتنا پاک تھا، ان کا کردار اتنا عظیم تھا اہل بیت علیہ السلام کا کہ پروردگار عالم نے کہ تحفے کی صورت میں ان کے لیے آیت تطہیر کو نازل کیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان گرامی، یہ پنجتن ہے اور اس کے علاوہ کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ
بظاہر اہل میں سے ہو. جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں پیغمبر کے نزدیک آئی اور آنے کے بعد کہتی ہوں کیا یا رسول اللہ میں زوجہ ہوں آپ کی, کیا میں اس میں داخل ہو سکتی ہوں؟ کہا نہیں آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتی. انت علی الخیر, آپ خیر پر ہیں, آپ نیک ہیں, آپ پاکیزہ ہیں, لیکن یہ پنجے تن کا جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہ ان کی عصمت و طہارت کی دلیل ہے. عزیزان گرامی, تو معصوم ہونا ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ شخص معصوم ہو سکتا ہے, وہ شخص امام ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اس کی عصمت کا اعلان کیا ہو واضح الفاظ میں. عزیزان گرامی, ایک اور مقام پر ہمیں ائمہ اطہار کی عصمت و طہارت کا پتہ چلتا ہے. وہ کون سا مقام ہے؟ وہ ہیں آئے اولی الامر. پروردگار عالم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, کہ اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی. عزیزان گرامی, یہاں پر تین افراد کی اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے. ایک خود نے پروردگار عالم نے اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا کہ میری اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو. دوسرے مرحلے پہ کہا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو. تیسرے مرحلے پہ کہا اولی الامر کی اطاعت کرو. اور یہاں پہ 3 مصداق ہیں, لیکن 2 لفظ اطیعو کے لفظ آئے ہیں, اور اطیعو جو ہے فعل امر ہے. فعل امر جو ہے واجب ہونے پر, اطاعت کے واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ علیحدہ علیحدہ اولی الامر کو لیے بھی اطیعو کا لفظ استعمال کرتا, نہیں, پروردگار عالم نے اولی الامر کو متصل کیا ہے کس کے ساتھ؟ پیغمبر اسلام کی اطاعت کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ امامت کا سلسلہ جو ہے اسی نبوت تو نہیں, لیکن اسی ولایت اور اطاعت کا تسلسل کا نام امامت ہے. اسی تسلسل کے ساتھ, اسی تسلسل کا تسلسل ہے جو اولی الامر میں آیا ہے. عزیزان گرامی, اولی الامر کے بارے میں بعض مفسرین اہل سنت میں سے اور اکثر مفسرین جو ہیں وہ شیعہ حضرات, شیعہ مفسرین, سب کا اتفاق ہے کہ اولی الامر سے مراد ائمہ اطہار, ائمہ معصومین ہیں اور ان کا معصوم ہونا ہے. یہاں پر ایک مشہور مفسر ہیں فخر رازی اہل سنت کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اولی الامر, یہاں پر جو لفظ اولی الامر آیا ہے پروردگار عالم نے, بے شک اللہ تعالیٰ نے اس آیہ میں اولی الامر کی اطاعت کو بطور قطع اور یقین کے واجب قرار دیا ہے. یعنی اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ کس حالت میں تم نے, کس زمانے میں, کس حالت میں, کن شرائط کے ساتھ تم نے اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے. نہیں, کوئی شرط نہیں ہے. جاگتے ہوئے, سوتے ہوئے, دن میں, رات میں, کس وقت میں جو ہے نا تم نے اطاعت کرنی ہے, توانگری میں کرنی ہے, فقیری میں کرنی ہے, کس حال مریضی میں کرنی ہے, ہر حال میں اطاعت کرنی ہے آپ نے, ہر حال میں. تو فخر رازی کہتے ہیں کہ ایسی اطاعت جو یقینی اطاعت ہو, جس میں اطاعت کو بطور یقین چاہا گیا ہو, وہ معصوم کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اس کے لیے شرط یہ ہے ایسی اطاعت کے لیے کہ ایسا فرد جو ہے وہ معصوم ہونا چاہیے. علامہ طباطبائی اسی سلسلے میں فرماتے ہیں کہ بے شک اطاعت کا جو اس آیت میں حکم آیا ہے وہ بغیر شرط کے ہے, اور جب بھی کوئی امر آئے, یعنی کوئی حکم آئے فعل امر کی صورت میں آئے اور اس میں کوئی شرط نہ لگائی گئی ہو, ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں یہ اطاعت جو ہے وہ واجب اطاعت ہے. اور یہ دلالت کرتی ہے کس بات کے اوپر؟ یہ دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ اولی الامر سے مراد خاص افراد ہیں, خاص افراد ہیں کہ جو بعد از پیغمبر اسلام جو ہیں وہ تشریف لے کر آئیں گے, ہوں گے, اور ان کا معصوم ہونا جو ہے نا واجب و شرط ہے, معصوم ہونا. تو عزیزان گرامی, بس نتیجہ یہ نکلا, پتہ یہ چلا کہ چاہے پہلے امام ہو چاہے وقت کے آخری امام ہو, ہر امام کے لیے سب سے پہلے معصوم ہونا شرط ہے. اور یہ 12 فقط 12 کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ روایت موجود ہے ہمارے پاس, متعدد پیغمبر اسلام سے روایات موجود ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے جو ہیں وہ فقط 12 فرزند ہیں, میرے 12 خلفاء ہیں, میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائمۃ من بعدی 12، کہ میرے بعد جو آئمہ ہیں وہ 12 فرد ہیں. اولہم علی ابن ابی طالب، کہ جن کے پہلے کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب ہیں. وآخرہم القائم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ہم خلفائی واوصیائی واولیائی وحجج اللہ علی امتی بعدی. یہ پیغمبر اسلام کی حدیث مسلسل ہے کہ یہی وہ میرے خلیفہ ہیں، یہی میرے وصی ہیں، یہی حجت خدا ہیں میری امت پر، یہی میرے جانشین ہیں. عزیزان گرامی، یہ حجت خدا ہیں، یہ خلفاء ہیں. عزیزان گرامی، آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں میں کسی جگہ پہ بھی کوئی 12 کا عدد نہیں ملتا جنہوں نے بھی اہل بیت کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. ان کے لیے آپ ان سے پوچھ لیں آپ کے خلفاء کتنے ہیں، کتنے امام ہیں آپ کے، کوئی کتنے بتائے گا، کوئی کتنے بتائے گا. فقط اہل تشیع حضرات ہیں کہ جن کے پاس فقط ان کے پاس 12 کا عدد ہے. اور یہ حدیث مسلسل، ایک حدیث نہیں، متعدد احادیث ہیں، اور اس پہ سب مسلمانوں کا اتفاق بھی ہے کہ 12ویں فرد جو ہیں وہ قائم ہیں، القائم. اور یہ عظیم خطاب جو ہے مسلسل پیغمبر اسلام نے کسی ایک مقام پہ نہیں، دعوت ذوالشیرہ سے لے کر کے دعوت غدیر تک جتنے بھی مقامات آئے، مہم مقامات پہ، ہر جگہ پہ تعارف کروائی. یہاں تک کہ غدیر کے میدان میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا بھی اس انداز سے اعلان کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اور جب یہ اعلان ہو گیا پھر اس کے بعد فرمایا القائم منا اہل البیت. پہلے کا بھی تعارف کروایا، 12ویں کا بھی تعارف کروایا غدیر میں، لاکھوں کے مجمع میں، اتنے بڑی تعداد کے مجمع میں. جب پیغمبر اسلام نے اول کا بھی تعارف کرا دیا، اپنے اول وصی کا بھی تعارف کرا دیا، آخری وصی کا بھی قرار دے دیا، ان سے ولایت کا اقرار بھی لے لیا، اس وقت پروردگار عالم کی طرف سے آیہ کریمہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن خاص دن جب ولایت کا اعلان ہو چکا، جب اول کی ولایت کا بھی اعلان ہو گیا، آخر کی ولایت کا بھی اعلان ہو گیا، تو ایسی صورت میں پروردگار عالم نے کہا آج کے دن میں نے دین کو قبول کیا، آج کے دن کو میں نے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. عزیزان گرامی، ورضیت لکم الاسلام دینا. اس دین کو خدا قبول کرتا ہے کہ جس کے 12 خلفاء ہوں، جس کے اول علی ابن ابی طالب ہوں اور آخری قائم آل محمد ہو. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات پر. ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل. عزیزان گرامی، یہ وہ خلفاء ہیں کہ جن کی کشتی میں اگر سوار ہو جائیں گے تو نجات پا جائیں گے. اس لیے کہ ایک کشتی حضرت نوح نے بنائی، کہا کہ جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. ایک کشتی کا اعلان پیغمبر اسلام نے، ایک کشتی پیغمبر اسلام بنا کر کے گئے. فرمایا انا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میں تمہارے درمیان ایک کشتی بنا کر کے جا رہا ہوں اور میری کشتی کی مثال حضرت نوح کی کشتی کے مانند ہے کہ جو بھی اس میں سوار ہو جائے گا کامیاب ہو جائے گا، اور جو بھی اس کشتی کو چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا. عزیزان گرامی، یہ اہل بیت ہیں، یہ پنجتن اور چہادہ معصومین ہیں کہ جو کشتی نجات ہیں. لیکن ان 12 کے اندر بھی پروردگار عالم نے ایک خاص کشتی بنائی. پیغمبر اسلام نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ ان الحسین، میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے تا قیام قیامت. جس کو بھی ہدایت چاہیے وہ حسین کے دروازے پہ آ جائے. وسفینۃ النجات، اور یہ وہ نجات کی کشتی ہے کہ جو بھی حسین کے دروازے پہ آ جائے گا، جو بھی فرش عذاب پر آ جائے، اس کے لیے نجات یقینی ہے. عزیزان گرامی، آج محرم کی 4 تاریخ ہو گئی. عزیزان گرامی، امام حسین عالی مقام کا مدینے سے مکہ آنا اور مکہ سے پھر آپ کا کوفے کی طرف روانہ ہونا، اور درمیان میں جب کوفے کے نزدیک پہنچے تو حر ابن ریاحی نے آ کر کے فرس امام کو آ کر کے پکڑ لیا، لگام فرس کو پکڑا اور کہا کہ اے حسین ابن علی، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ تم نے مجھے
خط لکھ کر کے بلایا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر حر انکار کرتے ہیں اور کہ مجھے اس کی خبر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کوفے نہیں جانے دوں گا۔ امام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے پھر راستہ چھوڑ دیں، میں اپنا واپس چلے جاتا ہوں، میں تمہاری وجہ سے آیا تھا، تم نے مجھے مسلسل خط لکھے تھے اور کہا تھا کہ آپ ہماری امامت فرمائیں، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور آپ کوفے میں تشریف لے آئیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اگر تم میری اطاعت نہیں کر تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں آپ کو واپس بھی جانے نہیں دوں گا، میں آپ کو واپس بھی نہیں جانے دوں گا، یا تو ابن زیاد کے دربار میں چلیں یا پھر آپ جو ہے کوئی پھر اور راستہ انتخاب کر لیں، لیکن میں آپ کو واپس مدینے یا مکے کے سرزمین پہ جانے نہیں دوں گا۔ عزیزان گرامی، امام نے مسلسل چاہا لیکن حر نے اجازت نہیں دی۔ اس موقع کے اوپر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے حر، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ ایسا جملہ ہے تاریخ عرب میں کہ یہ ایک طریقے سے بہت برا لفظ شمار کیا جاتا ہے عربی میں، عرب زبان میں۔ یہی وجہ ہے کہ حر نے جیسے ہی یہ جملہ سنا کہ مولا نے فرمایا اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو ایک مرتبہ کھولتی ہوئی زبان بند ہو گئی، کہنے لگا اے حسین ابن علی، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، اے حسین، اگر آپ کی ماں فاطمہ جیسی ہستی نہ ہوتی تو شاید یہ جملہ میں آپ کے لیے، آپ کی ماں کے لیے بھی استعمال کرتا، لیکن ادب کا احترام ہے، مقام ادب ہے، میں آپ کی مادر گرامی کے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، یہی ادب و احترام میں جناب سیدہ تھا کہ جو حر کی نجات کا سبب بن گیا۔ عزادارو، جب عاشور کا دن آیا ہے نا اور سارے تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، حر آیا ہے عمر سعد کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے عمر سعد، کل تیرا کیا ارادہ ہے؟ عزادارو، شمر ہے، عمر سعد ہے اور حر ہے، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے عمر سعد کہ کل آنے والا دن آنے دو، ارے تلواریں چلیں گی، سر کٹ کٹ کے گریں گے، ہم ان کی عورتوں کو اسیر بنائیں گے۔ عزادارو، یہ سننا تھا۔ حر اپنی جگہ سے اٹھا، اپنے خیمے میں آیا، آنے کے بعد اپنے بچوں سے کہتا ہے ارے میں تو حسین کی طرف جا رہا ہوں، عزادارو جس کو چلنا ہے وہ تیار ہو جائے۔ عزادارو، رات کا وقت ہے۔ ایک مرتبہ حر نے اپنی تیاریاں شروع کی، ایک مرتبہ خواب میں دیکھتا ہے، حالت خواب میں جاتا کیا دیکھتا ہے، ارے کوئی نقاب پوش بیوی آئی ہے اور یہ کہتی ہے حر تجھے کیا ہو گیا؟ ارے میرے بچے پیاسے ہیں، اللہ کی آوازیں بلند ہیں۔ عزادارو، حر پریشان ہو کر کے اٹھتا ہے، اپنا بچہ، اپنے جوان بیٹا کہتا ہے بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، غلام بھی تیار ہو جاتا ہے۔ عزادارو، حر چلا حسین کی جانب آ رہا ہے۔ عزادارو، ادھر مولا نے آواز دی علی اکبر بیٹا، عباس بھائی، ارے جاؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ عزادارو، عجیب بات ہے کہ حر کس حالت میں آئے، اپنے آنکھوں کو باندھ رکھا ہے، ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے۔ عزادارو، غلام بن کر کے آیا، آ کر کے مولا حسین کے قدموں پر سر رکھ دیا، کہتا ہے مولا آپ کو لانے والا میں گنہگار ہوں، مولا کیا حر کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عزادارو، مولا نے سر اٹھانا چاہے حر میں نے بھی معاف کیا، میرے پروردگار نے بھی معاف کیا۔ عزادارو، حر ہے جو مسلسل گریہ کر رہا ہے، حر اپنا سر نہیں اٹھاتا، کہا میں نے تجھے معاف کر دیا مولا، ارے جب تک آپ کی ماں بہنیں، ارے زینب کبریٰ مجھے معاف نہ کرے گی، میں اپنا سر آپ کے قدموں سے نہیں اٹھاؤں گا۔
عزادارو بس وہ وقت بھی آیا، شہزادی کی جانب سے سلام عرض کیا گیا، کاش عزادارو حر کی مہمانی کا اہتمام ہوتا۔ عزادارو یہ وہ وقت عاشور ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی شے ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے۔ عزادارو بس تیاری ہوئی، حر کے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجئے، میرے سب سے پہلے میرے بیٹے کو اجازت دیجئے۔ عزادارو جوان بیٹے کو اجازت ملی، بیٹا گیا، دشمنوں سے جنگ کرتا رہا۔ ایک مرتبہ وقت آیا، قریب وقت بھی آیا کہ جب حر کے بیٹے نے اپنے بابا کو مدد کے لیے پکارا۔ عزادارو مختر یہ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ حر اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچے، حسین ابن علی حر کے بیٹے کے لاشے پر پہنچے، کہتا ہے مولا آقا مولا یہ غلام ہے، کہاں ہے حر؟ ارے یہ جوان بیٹا ہے، خدا کسی بوڑھے کو جوان بیٹے کا غم نہ دکھائے، میں عرض کروں گا مولا ارے یہ صبح عاشور ہے، عصر عاشور بھی آئے گی، ارے آپ کا بیٹا علی اکبر ہوگا، ارے کوئی نہ ہوگا جو علی اکبر کو سہارا دے، ارے جو بوڑھا باپ ہوگا اور جوان بیٹا علی اکبر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ تو واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس خالص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار تو واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ جتنے بھی مومنین شریک ہیں اس مجلس میں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، کہ دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مولا کے چاہنے والے عزاداری برپا کیے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء حقہ کا سایہ سروں پہ قائم و دائم فرما، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے سچے جانثاروں میں شامل فرما اور ان کی معرفت پانے والوں میں ہمیں شامل فرما۔